بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک بڑی سخت وارننگ دی ہے نریندر مودی کو، انڈیا کو، کہ اگر اب پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے اور پاکستان بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ بہت ہی ایک اسٹرانگ وارننگ دی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے، کہ بالکل یہ اس بیک ڈراپ میں ہے کہ جس میں جے شنکر نے کہا کہ سنتاس معاہدہ ابھی افیکٹو نہیں ہے اور دوسری چیزیں چل رہی تھیں، تو اس میں بہت ہی سخت ریئیکشن دیا ہے پاکستان نے۔ دوسری جانب ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا دورہ کمپلیٹ کر کے چلے گئے ہیں، تقریباً $2.25 ٹریلین کی ان کو امریکہ کے لیے انویسٹمنٹ انہوں نے لی ہے اس جگہ سے، اور ایران کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل ایران سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، اور انہوں نے قطر کے جو امیر ہیں ان سے بھی یہ کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرانے میں وہ کردار ادا کریں، کیونکہ آلموسٹ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی بالکل نہ ہو اور ہم دوستی چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو ایک سوچ ہے، بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی وہ سوچ ہے کہ وہ یہاں پر نہیں کسی بھی خطے میں کوئی فساد نہیں چاہتے۔ غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ہونے والی جو جنگیں ہیں وہ کوئی اس سے زیادہ خوش نہیں، اور وہاں پر جو پیلسٹینین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ۔ دوسری طرف چائنا نے، ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی کانفلکٹ ہو اور اس میں پاکستان انوالو ہو تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت ہی ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ پاکستان کے لیے چائنا کی طرف سے، کیونکہ یہ جو حالیہ جو مقابلہ ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کا، اس میں جو چائنیز سافٹ ویئر تھا، جو چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر تھا، وہ استعمال کیا پاکستان نے، اور اس کو کامیابی سے استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے جو چائنیز جو ان کے سامان کی جو اپریسیشن ہے وہ بہت زیادہ کی گئی ہے، اور چائنا ایک ملٹری ہارڈ ویئر کے فیلڈ میں ایک بڑا ہی اسٹرانگ کمپیٹیٹر کی حیثیت سے وہ آگے آیا۔ تھوڑا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے جناب عرفان صدیقی صاحب، جو نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ان کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 9 مئی کے واقعات کا ذکر نہیں کریں گے، ہمیں 10 مئی کے واقعات کا ذکر کرنا چاہیے۔ 10 مئی کو پاکستان نے فتح حاصل کی بھارت کے اوپر، ہمارے شاہینوں نے، ہمارے ہوا بازوں نے، جو انڈین ایئر فورس ہے اس کی کمر توڑ دی، اور پوری ایئر فورس کو گراؤنڈ ہونا پڑا، اور پھر جس طریقے سے اودھم پور پر حملہ ہوا، پٹھان کوٹ پر، آدم پور پر، گجرات میں احمد آباد پر، ان کے جو ایئرپورٹس ہیں، جس طرح ایئر فورس اس نے نقصان اٹھائے اور ان کو گراؤنڈ ہونا پڑا، اور پاکستان نے رافائل بھی انڈیا کے گرائے، تو وہ اس ساری صورتحال میں عرفان صدیقی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ 10 تاریخ کو ہم آگے بڑھیں گے، 9 کا ذکر نہیں کریں گے، ایک میسج ہے پورے پاکستان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بھی، اور کیونکہ حکومت نون لیگ کی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اس کو بڑی، ان کا یہ جو بیان ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا، جو اطلاعات ہیں رپورٹڈلی، کہ 9 مئی کے حوالے سے پوری کیمپینز تیار تھیں، لیکن جو بدلتی ہوئی صورتحال تھی اور جس میں نوجوانوں نے جس طرح پاکستانی افواج کا ساتھ دیا، پاکستانی فوج کی عزت بحال ہوئی، تو بہت ہی ایک اچھا جیسچر دیا DGISPR نے، اور اس کے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا یوتھ کو، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کیمپینز تھیں، کچھ کی تو ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو گئی تھی لیکن ان کو روک دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے تھوڑی گفتگو کی، اس پر بہت سارے حلقوں نے کہا کہ ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو آج ویری پرومپٹلی عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم 9 مئی کا ذکر نہیں کریں گے، اور ہم 10 مئی کے ذکر سے کہانی آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت یہ ان کا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں، خاص طور پر PTI، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں، اگر ان کا آپس میں کوئی کمپرومائز ہوتا ہے اس گورننس کے لیے یا آنے والے نظام کو بنانے کے حوالے سے جو PTI کی ڈیمانڈ ہے، تو گفتگو سے اگر یہ معاملہ حل ہو جائے تو یہ بہت ہی ایک
بہتر ایک مثبت قدم ہوگا. اور یہ جو جیسچر ہے عرفان صدیقی صاحب کا، یہ ان چیزوں کو تقویت دیتا ہے، ان اطلاعات کو تقویت دیتا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی اگر بات کریں تو پچھلے 1-2 دنوں میں یہ چیز آئی اڈیالہ سے، اس میں علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کہی کہ جو جنید اکبر ہیں، عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے. پہلے تو یہ بات آئی، پھر اس کے بعد نیاز اللہ نیازی کا ایک بیان آیا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی کسی حوالے سے بھی ہم نہیں کر رہے عدم اعتماد جنید اکبر پر، یہ ان کی ثوابدید پر ہے کیونکہ وہ کے پی کے بھی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی رسپانسبلٹی ان کے پاس ہے. اگر وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ٹائم کا پرابلم نہیں ہے، تو بے شک وہ دونوں عہدے رکھیں. یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کی بات آئی. اس کے بعد پھر جیل سے جب اور مزید ملاقاتیں ہوئیں تو یہ بات آئی کہ ان کو یہ کہا گیا ہے جنید اکبر صاحب کو کہ آپ کنٹینیو کر لیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اور پنجاب اور جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی صدارت ہے وہ بھی وہ سنبھالے رکھیں. تو یہ بالکل اس بات سے الٹ تھا جو پہلے بتائی گئی. تو اس سے بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور جن لوگوں نے یہ بات کی ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں اٹھ رہے ہیں. ایک اور کنٹروورسی آئی، کنول شوذب صاحبہ کی ایک ویڈیو لیک ہوئی، شاید کسی میٹنگ میں واٹس ایپ پر یا زوم پر وہ بات کر رہی تھی. اس میں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پر بھی تنقید کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ورکرز کے حوالے سے ایک بات کہی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 2-2 ٹکے کے لوگ سوال کرتے ہیں. تو اس پر بڑا ری ایکشن آیا کہ وہ 2-2 ٹکے کے کس کو کہہ رہی تھیں، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی. تو ایک یہ جو ہے اس طرف سے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس میں صدر آصف علی زرداری ہمیں بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے وہ بہت اچانک جب سچویشن تھوڑی سی گرم ہوئی تھی تو وہ بیمار ہو گئے تھے، اور نواب شاہ سے جہاز میں انہیں پھر کراچی، اور پھر انہوں نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی. لیکن ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو یہ انڈیا کے اوپر جو فتح ہے، یہ ڈیفینیٹلی پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، عسکری قیادت، اس کا سب سے پہلا جو اس کا ایوارڈ ہے یا جو ریوارڈ ہے یا جو جن کو مبارکباد جاتی ہے یا جن کا کریڈٹ ہے وہ ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اب بعد میں سارے ہی جو ہیں، اب شہری رحمان صاحب آج کہہ رہی تھیں کہ جو انٹرنیشنل فرنٹ ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے سنبھالا ہوا تھا، اور دوسری جانب میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ وہ مریم صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے تو JF-17 بنا دیے تھے. تو سوشل میڈیا پر بہت ہی میمز بھری ہوئی ہیں، تنقید بھی ہے اور مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. تو یہ اب تک کی سچویشن تھی ہمارے پاس. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلد اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.